جس مقصد کے تحت ہم اور آپ یہاں حاضر آئے ہیں کہ تیروپورہ کے معاملات کو لے کر شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اکیڈمی کی جانب سے 12 تاریخ کو جو بند کا اعلان کیا گیا ہے، دیکھیں ایک عجب وقت اور میری نگاہوں کے سامنے ایک منظر گھوم رہا تھا جو پرسوں کا، کہ ایک دن ایسا گزرا کہ جس میں کثرت سے بت پرستی، اور جب کثرت سے بت پرستی ہوتی ہے صوفیہ اکرام فرماتے اللہ کی لعنت پرستی، شیطان خوش ہوتا ہے، لیکن امت کا یہ حال تھا کہ دوسری بستی سے بعد میں آوازیں آ رہی تھی، پہلے ہماری بستی سے آوازیں آ رہی تھی، دوسری بستی سے بعد میں آوازیں آ رہی تھی، پہلے ہماری بستی سے آوازیں آ رہی تھی۔ تو ہماری قوم کو بیدار کرنا ہے، ہماری قوم کو جگانا ہے، ہماری قوم کو جب تک ہم بیدار نہیں کریں گے اس وقت تک انقلاب نہیں آئے گا۔ آئیے انشاءاللہ اس بزم کو اور آگے بڑھاتے ہوئے خطیب امام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ المصطفى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا شفیع النبی مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، تمام تنظیموں کے ذمہ داران اور ہمارے دین شہر، معزز سامعین، بزرگ اور دوستوں، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں اور علماء کرام کو، ذمہ داران کو آپ نے سنا ہے، سب سے پہلے رضا اکیڈمی شاہ اورنگ آباد مبارکباد کے مستحق ہیں کہ رضا اکیڈمی شاہ اورنگ آباد نے یہ قدم اٹھایا، جیسے آل انڈیا رضا اکیڈمی کے صدر محترم علی جناب الحاج محمد سعید نوری صاحب نے جیسے ہی بامبے میں اعلان کیا کہ تریپورہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے، جیسے کہ پچھلے جو حالات ہم سے گزرے ہیں، آزادی کے بعد سے لے کر علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ بہت سے حالات کا ہم نے سامنا کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے سامنا کیا، ہماری جانیں قربان ہوئی ہیں، ہمارے مال جو قربان ہوئے ہیں، ہماری اولادیں شہید ہوئی ہیں، ہمارے جانیں شہید ہوئی ہیں، اور آئندہ اگر ہماری جانوں کی ضرورت پڑتی ہے، آخری خون کے قطرے تک ہم انشاءاللہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے، ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم نے ساری چیزوں کو برداشت کیا، اپنی جانوں کی باری آئی، ہماری جانوں پر ظلم ہوا، ہماری جانوں کو قربان کیا گیا، ان سے مراد مسلمانوں کو قربان کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، یہاں تک کہ ہمارے ماں بہنوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا گیا، ہم خاموش رہے۔ لیکن جب ناموس رسالت پر حملے ہوئے ہیں، اس وقت مسلمان جاگا ہے، اور انشاءاللہ ہر وقت ہم ساری چیزوں کو برداشت کریں گے، ہمارے سارے نقصانات ہم برداشت کریں گے، اپنی جان بھی گوا دیں گے، اپنا مال بھی گوا دیں گے، لیکن تحفظ ناموس رسالت پر اپنی جان قربان کریں گے۔ یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا حوصلہ ہے، اور میں تمام ذمہ داران کا جو ہماری چھوٹی سی دعوت پر ہماری دعوت کو قبول کیا اور ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے اور ہماری حوصلہ افزائی کی، ہم اس کے لیے آپ تمام کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور یہ اورنگ آباد کی تاریخ رہی ہے، جیسا کہ رضا اکیڈمی اورنگ آباد شاہ اورنگ آباد نے شروع ہی سے ایک مزاج کو لے کر چلا ہے، اور الحمدللہ ایک ماحول کو بنائے رکھا ہے کہ ابھی اس کا اعلان تو تمام مکاتب فکر کے ذمہ داران نے کیا ہے کہ رضا اکیڈمی ہمیشہ ہر وقت میں، ہر برے وقت میں، ہر کے سہارے کے ساتھ رہی ہے، چاہے کسی کا بھی مسئلہ ہو، چاہے کہیں معاملات ہو، چاہے فسادات کا معاملہ ہو، چاہے اور کئی نقصانات کا معاملہ ہو، جہاں جب اورنگ آباد شہر میں پروٹیسٹ ہوا ہے، احتجاجات ہوئے ہیں، تو رضا اکیڈمی اپنی حاضری وہاں پر پیش کی اور اپنی جو ہے قربانی کو وہاں پر پیش کیا، اپنی محنتوں کو وہاں لگایا۔ تو یہ اور الحمدللہ اس بات
رضا اکیڈمی نے یہ طے کیا کہ جیسے ہی مرکزی طور پر الحاج قائد محترم محمد سعید صاحب دوری نے جیسے اعلان کیا تو اس کا اثرات ہمارے ساجد بھائی سے بات چیت ہو رہی تھی کہ کرناٹک کے تمام کچھ علاقوں میں جو ہے تو اس کا اثر ہوا ہے. انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی کہ ہم بھی جو ہے اس بات میں شریک ہوں گے. یہاں تک بات ہوئی کہ الحمدللہ ناندیڑ کے لوگوں نے بھی اس بات کا اصرار کیا کہ ہم بھی جو ہے بند میں شریک ہوں گے. تو شاہ اورنگ آباد رضا اکیڈمی شاہ اورنگ آباد نے الحمدللہ ایک ارجنٹ میٹنگ کال کی, علماء کرام کو بلایا اور الحمدللہ مشورہ ہوا. علماء کرام نے بھی اتفاق طور پر رضا اکیڈمی کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کیا کہ الحمدللہ ہم کو بھی بند بنانا چاہیے, ہم بھی بند بنائیں گے انشاءاللہ. پھر یہ بات کہی کہ الحمدللہ ہم تمام مکاتب فکر کو لے کر, تمام علماء کرام کو, شہر کی تمام تنظیموں کو لے کر یہ بند بنائیں گے انشاءاللہ. جیسے کہ حافظ اقبال صاحب اپنے تجربات کا اظہار کر رہے تھے, انشاءاللہ ایسا کوئی موقع ہمارے سامنے نہیں آئے گا, کوئی ایسی حرکت ہمارے سامنے نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو ہم کو بند پورے پرامن طور پر جو ہے بند کو بنانا ہے کہ ہم اپنے طور پر جتنا یہاں تمام سب سے پہلے تو آج کی پریس نوٹ ہوگی اور تمام جتنے ذمہ دار یہاں پر موجود ہیں تمام کی تائید ہم لوگ یہاں پر جو ہے سب نے اقرار کیا ہے کہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں اور یہ پریس نوٹ کے ذریعے بھی جو ہے اپنی تائید پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. اور تمام اخبارات میں یہ اطلاع جائے گی کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے, تمام تنظیموں نے جو ہے اس کا اعلان کیا. الحمدللہ یہاں پر مسلم نمائندہ کونسل کے ذمہ داران بھی موجود ہیں اور انہوں نے الحمدللہ ایک میمورنڈم دے چکے ہیں تریپورہ کے حوالے سے, جو ناموس وزارت کے حوالے سے الحمدللہ ایک میمورنڈم دیا جا چکا ہے. اب میمورنڈم کی بات تو ہوگی لیکن ایک پروٹیسٹ ہو, احتجاج ایسا ہو کہ جس کی آواز جو ہے دلی تک پہنچے اور ان کے اندر جو ہے کھلبلی مچ جائے کہ اب جو ہم کام کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. جیسا کہ کہا گیا کہ ایمان کا جو درجہ ہے ہم کو کمزور درجے میں نہیں آنا. ہاتھ کی باری آئی تو انشاءاللہ وہ بھی اٹھے گا, اگر زبان کی باری آئی تو زبان بھی چلے گی انشاءاللہ. اور ہماری زبانوں کو کوئی روک نہیں سکتا جب تک ہمارے دم میں دم ہے. ذکر ان کا سناتے جائیں گے, خاک ہو جائے جل کر مردو مگر ہم تو روزہ, ذکر ان کا جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ہم نبی کے ذکر کو جو ہے کبھی گرنے نہیں دیں گے, نبی کے وقار کو کبھی گرنے نہیں دیں گے, نبی کے وقار کو کبھی مدعو ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہمارے تن من دھن جان سب کچھ آپ پر قربان ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, آپ تمامی علماء کرام کا, تمام تنظیموں کے ذمہ داران کا اور تمام مکاتب کے ذمہ داران جو ہمارے ساتھ یہاں پر سب بستہ ہے, ہمارے ساتھ جمع ہے, الحمدللہ تہ دل سے ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر اپنا قیمتی وقت نکال کو جو ہے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. تمام نوجوانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس بند کے دن پرامن طور پر, جیسے کہ ہمارے نوجوانوں کے قائد بھی یہاں پر ہمارے سامنے موجود ہے, پٹیل صاحب موجود ہے, تو کہ ہم گزارش کریں گے عوام سے, نوجوانوں سے اور بازار کے لوگوں سے اور اخباری کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ہم یہ اعلان کہ آپ بند منائیں, بند رکھیں اپنے کاروبار کو, بند رکھیں اور اپنے غصے کا ہے نا, تو انشاءاللہ اس کا بہت اچھا اثر ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے اور ہمارے مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رضا اکیڈمی کے ذمہ داران کو ساجد بھائی کا جب فون آیا تو میں نے سوچا کہ واقعتاً انہوں نے سبقت لے لیا, بازی جیت گئے, اس لیے کہ بہت احساس ہو رہا تھا کہ تیرے پورا کے اتنے حالات ہم سن رہے ہیں. اورنگ آباد میں اس سلسلے میں جو اس کا حق ہے احتجاج کا, دھرنے کا یا میمورنڈم کا, اس میں ہم کچھ کوتاہی کر رہے ہیں, اس کا احساس ہو رہا تھا. ویسے الحمدللہ اورنگ آباد کا یہ کریم ہے, احباب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہر کا ایک کریم ہے. ہر شخص اپنی جگہ پہ ایک انجمن ہے, ایک تحریک ہے. جیسے میں اگر آپ کے سامنے نمائندگی کر رہا ہوں تو صرف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میں آل انڈیا امامز کونسل کی بھی نمائندگی کر رہا ہوں, مرکز علوم شریعہ کی بھی کر رہا ہوں. اور یہاں پر ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ تمام کے تمام یعنی جو ہے شہر کی نمائندگی اپنے اپنے حلقوں سے, اپنی اپنی تنظیموں اور جماعتوں کے طرف سے کر رہے ہیں. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ احتجاج یا بند کے سلسلے میں ہم جمع ہوئے ہیں. اور مجھے یہ پہلی مرتبہ یہ موقع اور یہ سعادت مل رہی ہے کہ ایک شر میں سے خیر اللہ تعالیٰ کیسے نکالتے ہیں کہ میں ان احباب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں جو اپنی سوچ, اپنے مکتب فکر کی سوچ کو
علیحدہ رکھتے ہوئے ایک کلمے کی بنیاد پر یہاں جمع ہو کر قومی اور ملی جذبہ پیدا کر رہے ہیں، اور اس کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی اس وقت ہماری قوم پر اور ہماری ملت پر جو ہے، کہیں پر بھی کسی مسلمان پر، کسی ایمان والے پر کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو ہم ایک جسم کے مانند ہیں، پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے بے چینی اور بے قراری ہماری زندگی کے اندر آنا چاہیے۔ اس احساس کو، اس جذبے کو سب کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ جو 12 تاریخ کو تریپورہ میں جس قدر ظلم کیا گیا ہے، وہ اخبارات میں اور میرے سے پہلے پیشرو مقررین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم ہر طریقے سے اس سلسلے میں جو بھی ایک پلان بناتے ہیں، ایک پروگرام بناتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز ہے ہمارا، اور السعی منا والاتمام من اللہ، صرف کوشش کرنا ہمارا کام ہے، انجام بخیر کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی یہ کہتے بھی ہیں کہ میمورنڈم دینے سے کیا ہونے والا ہے، فلاں چیز کرنے سے کیا ہونے والا ہے۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن کچھ تو ضرور ہونے والا ہے، کچھ تو ضرور ہونے والا ہے۔ اور وہ کچھ کے لیے ہماری کیا کوشش ہو سکتی ہے؟ وہ کوشش جو ہے آخرت میں ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان والوں کے لیے کیا کیا تھا۔ تو اس جذبے کو ہمیں شعور، اس جذبے کو بھی بیداری کی مہم چلانا چاہیے اپنے مساجد کے ذریعے سے۔ اور کوئی بھی ایک واقعہ یا کوئی بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، ہم اسی طریقے سے مل جل کر بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ جو کچھ یہاں پر طے ہوگا انشاءاللہ بھرپور اس کی تائید ہے اور اس کے لیے تعاون بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طریقے سے، باہمت طریقے سے اس کا مقابلہ اور اس کی دفاع کر۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس موقع پر اسٹیج پر تشریف فرما تمام ہی علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے شہر کے تمام معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی حافظ اقبال انصاری صاحب نے کہا کہ آج تریپورہ والوں کی باری ہے، کل ہماری ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ ایک ہوئے تو کہتے ہیں کہ وقت سے نہیں ہوتی کسی کی یاری، آج ہماری تو کل ہوگی ان کی باری انشاءاللہ۔ ہم لوگ آج جو ایشوز کے اوپر یہاں پر بیٹھے ہیں، مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے میں آیا ہوں، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کے مہاراشٹر کے جنرل سیکریٹری جناب مولانا محفوظ الرحمان فاروقی صاحب بھی یہاں موجود ہے، تو پارٹی کی طرف سے تو انہوں کہیں گے ہی، اور میں بھی یہاں پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ کا یہ جو بند کا پروگرام طے کیا گیا ہے، ہم تمام لوگ طاقت کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں رہیں گے، چونکہ یہاں پر تمام علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کے سامنے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے، تو میں اپنی اس گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ الحمدللہ ساجد بھائی سے کل بات ہوئی تھی میری، اور آج میٹنگ اللہ نے کامیاب کیا، آپ لوگ سب کو جمع کیا۔ میں سیدھا مدعے کی بات کروں گا، اگرچہ ہم فکر نہیں کریں گے تو جوتے کھاتے رہیں گے۔ کل تریپورہ کا نمبر ہے، بعد میں ہمارا نمبر رہے گا، مہاراشٹر کا نمبر یاد رکھو، اور قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرو۔ صرف یعنی بولنے کا جہاد کے لیے پڑوسی کا بچہ اور میرا بچہ پڑھنا لکھنا کوئی آفیسر بننا، یہ سوچ ختم کرو اور خود کو نمایاں کرنا بند کرو۔ ہم ہمارے دین کے لیے، ہماری امت کے لیے، ہمارے نبی کے لیے کام کرنے کی فکر لاؤ، انشاءاللہ اس سب کو مقابلہ کریں گے۔ اور ہم کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اللہ ضرور اس شر میں سے خیر نکالیں گے۔ جب اللہ والوں پہ حالات آتے، جب مسجدوں پہ حالات آتے تو تمہارے لیے خیر ہی اللہ بعد میں کرنے والے ہیں۔ اور اب تو حد یہ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ ایک بار شرک برداشت کر لیتے، ان کے خلاف بولے برداشت کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برداشت نہیں کرتے، یہ خود اپنے پیر پہ کلاڑی مارے۔ ہم کو فکر نہیں ہے، مگر یہ بات یاد رکھو، تم کو فکر نہیں ہے تو اللہ کو فکر نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ تم کو نکلنا پڑے گا، تم کو قربانی کا جذبہ رکھنا پڑے گا، سمجھے کہ کچھ کرے تو کچھ ہوں گا، خالی اپنا شو بازی کر کے فائدہ نہیں ہے۔ بس میری یہ گزارش ہے کہ سب ایک ساتھ آؤ۔ اور دوسری بات، الحمدللہ مولانا یہ رضا اکیڈمی کے لوگ اپنے ساتھ ہمیشہ جڑے ہوئے ہیں،
10-15 प्रोग्राम है, ये लोगों ने हमेशा रहे, कभी वो नहीं किया, और यही रहेंगे तो हम कामयाब रहेंगे। याद रखो, हमारे इख्तिलाफ एक अलग रहेंगे, नजरियाती इख्तिलाफात अलग रहेंगे, मगर जहाँ उम्मत का मामला है एक जगह आएंगे इंशाअल्लाह, और खाली बातों से नहीं आएंगे, अमल के साथ आएंगे। अभी म्यांमार का जुलूस निकाले थे, बात हुई थी, मतलब वाजिब भी आप करो, हम सब भिड़े साथ में, कामयाब जुलूस रहा है म्यांमार के वास्ते। तो मेरा ये बोलना है कि फिक्र से करो यार, फिक्र से करो, खाली बताने के वास्ते क्या कर रहा बोल के ये मत करो। बस मेरी ये गुजारिश है आपसे, बस वाकई के हालात तो सबने बता दिया और सबको मालूम है। हम जब से होश संभाले यही सुनते हुए आ रहे हैं कि हमारे पर जुल्म, सारी दुनिया में जुल्म। और रही भाई मुल्क की बात, हम रहेंगे तो मुल्क रहेगा, हम नहीं रहेंगे तो मुल्क नहीं रहेगा। हमको कोई फिक्र नहीं है, ना हमारी जानों की फिक्र है, ना हमारे मालों की फिक्र है, मगर जज्बा जो है तो आपका जो है उसको बदला, बस यही दौलत मुझे। दीन इस्लाम को जितना काटने की कोशिश की गई, ये उतना ही उभरता गया, और दीन इस्लाम जहाँ पर पहुँचा वहाँ पर अपनी नूरानी किरणों से लोगों के दिलों को मुनव्वर किया। तो अज़ीज़ान गिरामी, जाहिर सी बात है, जिस दरख्त पर पत्थर ज्यादा, जिस दरख्त पर फल होंगे, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाएंगे। तो दीन इस्लाम की मुखालिफत हर दौर हर जमाने में रही, और इस दौर में भी और पिछले दौर में भी हक व बातिल की जंग हमेशा जारी व सारी रही। हक हमेशा गालिब रहा, बातिल हमेशा मगलूब रहा। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम के मुखालिफिन ने इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते रहे, खुद मिट गए, लेकिन इस्लाम नहीं मिटा, इस्लाम आगे बढ़ता ही रहा। और ये हुआ कि इस्लाम को मिटाने के लिए उन्होंने बादशाहों को मिटाया, सल्तनतों को खत्म किया, कुतुब खानों को जलाया, उलमा व हुफाज को शहीद किया, और नादान अपने गुमान में ये समझ बैठे कि हम इस्लाम को खत्म कर देंगे, लेकिन इस्लाम जो का तो बाकी रहा, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये बाकी रहेगा। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की एक महफिल में ये फरमाया कि तूबा लिमन रआनी व आमन बी, कि जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया उसके लिए खुशखबरी है। वतूबा सबा मर्रात, और 7 मरतबा उसके लिए खुशखबरी है जिसने मुझे देखा नहीं और मुझ पर ईमान लाया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम गुलामों की ये तारीफ बयान फरमाई कि हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी आंखों से तो देखा नहीं है, लेकिन हम नामों से रिसालत की खातिर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख बगदाद का वो वाक़या कि जहाँ पर तातारियों के हमले के बाद एक शख्स अपने कौम में खिताब करते हुए हमारे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी गुस्ताखी कर रहा था। तो एक कुत्ता जो करीब में बंधा हुआ था, वो जैसे ही बेअदबी के कलिमात कहता, इधर कुत्ता भौंकना शुरू कर देता और पूरी कुव्वत और जोर लगाकर वो जंजीर तोड़ता हुआ उस पर हमला आवर होता है और आने वाहिद में उसे जहन्नम पहुंचा देता है। अज़ीज़ान गिरामी, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हर शय मोहब्बत करती है, तो हमें हुजूर से गुलामी की निस्बत है, तो सबसे ज्यादा हमें इसका इजहार करना चाहिए। और हमारा ये इजहार सिर्फ ज़बानी खर्च तक नहीं होना है, बल्कि अमली तौर पर भी होना है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने जिस तरह किसी एक कौम को टारगेट करना, तुम्हें क्या लगता है चंद ढकोसली गोदी मीडिया अगर न्यूज़ों को दबा देगी तो क्या इंटरनेशनल मीडिया भी सोया हुआ है? अल जजीरा लगातार आपकी न्यूज़ों को चला रहा है, बीबीसी लगातार आपकी न्यूज़ों को चला रहा है, और जो तो CNN आपकी न्यूज़ों को चला रहा है। तो क्या दुनिया के लोग सिर्फ आपके ऊपर आतिशज़दगी देखकर खामोश हो जाएंगे? नहीं, आपके ऊपर सबकी नजर है, और मुल्क का गिराव ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दुनिया के सामने नीचे आता जा रहा है, जो हमारे असलाफ ने उठाया था। और ये अब भी हमारी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क के गिराव को बनाकर रखें, क्योंकि जो लोग अभी हुकूमतों में बैठे हुए हैं उनका आजादी से कोई लेना देना नहीं था, इनको बना बनाया हुआ मिल गया है। हमने इस मुल्क को आजाद किया है, तो हमको इस मुल्क को बचाना ये हमारी पहली और अव्वलीन जिम्मेदारी है। तो पहला काम, हम मसाजिद के तहफ्फुज़ के लिए आगे आएंगे,
ہم قرآن کے تحفظ کے لیے آگے آئیں گے تو ہم دوسری جگہ پر جو ہے تو ہم صرف مسلمانوں کی بات نہ کریں. ایک طرف ہم نے تریپورہ کو دیکھا، لیکن اگر آپ 8 دن کے پہلے کا ایک واقعہ گجرات کا دیکھتے ہیں تو ایک مندر کے اندر دلت خاندان کو گھسنے کی وجہ سے نکال کر اتنا مارا جاتا ہے کہ وہ ادمرے ہو جاتے ہیں. تو ملک کے اندر جو ہے تو نفرت جو ہے تو سانسیں لے رہا ہے اور نفرت پنپ رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس نفرت کو ختم کی جائے، محبت اور بھائی چارگی کا پیغام دی جائے. میں ورلڈ ہیومن رائٹس کونسل کی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ورلڈ ہیومن رائٹس کونسل 12 نومبر کے اس بند پہ اندر پوری طرح سے آپ کے ساتھ ہوگی، اور صرف ساتھ ہی نہیں ہوگی بلکہ ہم لوگوں تک اب آپ کی بات پہنچائیں گے کہ اس بند کے اندر شریک رہے. ہم تمام مدعوں کے اندر آپ کے تائیدی ہے اور ہم آپ کو قابل مبارکباد سمجھتے ہیں کہ اورنگ آباد کے اندر آپ نے ایک بیدار مغزی کا جو ہے تو ایک نمونہ پیش کیا اور تمام ذمہ داران کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا. ابھی یہ پہلا پروٹیسٹ ہوگا، لیکن ہم اسی طرح نفرت کے خلاف کھڑے ہوتے رہیں گے. ابھی تو سامان سفر باندھا ہے، ابھی پورا محاذ باقی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، آج رضا اکیڈمی کی جانب سے یہاں پر تمام اورنگ آباد کی تنظیموں کو جو ہے تو بلایا گیا اور یہ 12 تاریخ کو یعنی جمعے کے دن بند کا اعلان کیا گیا، اور اس میں تمام تنظیموں نے اور جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں اہل سنت کی بھی اور دوسری دیگر سبھی نے اس کو سپورٹ کیا ہے. تریپورہ میں جو حالات ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخی کی جا رہی ہے اور اس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں، اس کی تمام لوگوں نے مذمت کی ہے اور ایک پیسفل پروٹیسٹ اپنے طرف سے تمام لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ 12 تاریخ کو بروز جمعہ تمام لوگ اورنگ آباد شہر کے اس پروٹیسٹ میں بند رکھیں گے اور اسے بالکل پیسفل طریقے سے انجام دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حافظ محمد شریف تحریک صدائق اہل سنت جماعت اورنگ آباد کی جانب سے، جیسا کہ ابھی آج رضا اکیڈمی اورنگ آباد کی جانب سے ایک میٹنگ بلائی گئی تھی اور جس میں یہ طے کیا گیا، رضا اکیڈمی نے فیصلہ کیا کہ جیسے قائد محترم الحاج محمد سعید صاحب نوری نے جو اعلان کیا ہے کہ تریپورہ کے جو حالات ہوئے ہیں اور تریپورہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے اس کے خلاف اس کے احتجاج میں جو ہے الحاج محمد سعید صاحب نوری نے رضا اکیڈمی کی جانب سے بند کا اعلان کیا ہے. تو الحمدللہ شاہ اورنگ آباد رضا اکیڈمی کی جانب سے بھی جو ہے یہ اعلان کیا گیا کہ اورنگ آباد شہر میں جو ہم بند منائیں گے. انشاءاللہ ہم تحریک صدائق اہل سنت جماعت کی طرف سے اس کی پرزور تائید کرتے ہیں اور تمام شہریان اورنگ آباد سے اپیل کرتے ہیں کہ 12 نومبر بروز جمعہ کو جو ہے اپنے تمام کاروبار بند کر کے اپنا احتجاج درج کروائیں اور اس بند میں شامل ہوں. اور تمام شہریان اورنگ آباد سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں، خصوص ہمارے تمام شہری اورنگ آباد کے عوام سے، کہ وہ پرامن طور پر بند منائیں گے. انشاءاللہ کسی قسم کی زبردستی اس میں نہیں ہوگی، لیکن ناموس رسالت کا معاملہ ہے، شان رسالت کا معاملہ ہے. عظمت رسالت میں، شان رسالت میں گستاخی ہوئے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے، ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے اولاد تمام سے زیادہ ہم کو عزیز ہے. لہذا ہم ناموس رسالت پر اپنے تمام کاروبار بند کر کے انشاءاللہ اپنا پرزور احتجاج درج کروائیں گے. الحمدللہ رضا اکیڈمی کی جانب سے تریپورہ میں ہونے والے فسادات، وہاں پر جو معاملات چل رہے، اسی طریقے سے قرآن حدیث کی بے حرمتی، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غلط الفاظ سے نعرے لگائے گئے، اس کے متعلق ایک احتجاج درج کرنے کا رضا اکیڈمی کی جانب سے اعلان ہوا ہے. اور وہ اعلان یہ ہے کہ بروز جمعہ 12 نومبر کو انشاءاللہ بند کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں انشاءاللہ مکمل شہر کی حمایت ہے. جملہ تنظیمیں اہل سنت، اسی طریقے سے مختلف مکاتب فکر کے جملہ جماعتیں اور جملہ تنظیمیں جمعیت، اور تمام نے اس کی تائید بھی کی ہے اور تمام نے بند کا اعلان بھی کیا ہے. تمام شہر کے تمام عوام الناس سے گزارش کرتے ہیں کہ اس بند میں کثیر تعداد میں شرکت کریں اور اپنا بھی احتجاج درج کریں. ناموس رسالت کی خاطر ایک دن اپنے کاروبار کو بند کر کر احتجاج درج کریں کہ جب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر انگلی اٹھائی جائے گی، ہم اپنی جانوں کو لے کر حاضر رہیں گے. ابھی انشاءاللہ 12 نومبر کو
رضا اکیڈمی کی جانب سے جو بند کا اعلان کیا گیا ہے، تمام عوام الناس سے گزارش کی جاتی ہے اس میں تائید کریں اور اپنے کاروبار کو بند رکھ کر احتجاج درج کرائیں۔ آپ کا نام؟ ہمارا نام محمد حافظ عارف نوری، سنی دعوت اسلامی اورنگ آباد۔